فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ہر طرح کی تعریفات حمد و ثنا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت لا شریک ہستی اور وحدت لا شریک ذات کے لیے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی انتہا ہے. وہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اکیلا ہے، یکتا ہے، احد واحد. اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان اور ہمارا ملا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کسی چیز سے مرکب ہے. اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے کہ اس کی کسی صفت میں بھی اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا حصے دار نہیں، اس جیسا نہیں. اور اپنے کاموں اور اپنے افعال کے اعتبار سے بھی وہ اکیلا ہے کہ جو کام وہ سر انجام دے رہا ہے، جو دے چکا ہے اور جو اس نے دینے ہیں، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی ان کاموں کی سکت، ان کاموں کے کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں. ہر طرح کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان کی درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز. سورۃ الانعام قرآن پاک کی 6 سورت آیت نمبر 155 اور 156 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، جسے ہم نے پڑھا ہے، مبارک، یہ بہت برکت ہے. فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرنا، اس کے کہنے پر چلنا، اس کے اندر موجود قوانین کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا. واتقوا، اور تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا. لعلکم ترحمون، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے رب الجلال اوپر کی رحمت کی برکھا برسائے گا. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن تم اللہ رب العزت کے سامنے یہ عذر پیش نہ کرو. انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ کتاب یہودیوں پر آئی تھی، عیسائیوں پر آئی تھی. وَإِنَّا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور وہ کتابیں جس زبان میں اتری تھی ہم تو وہ زبان جانتے ہی نہیں. ہم تو اس کتاب کو پڑھنے سے غافل تھے، اس کتاب سے پڑھنے سے ہم عاجز تھے. او تقولوا لو انما انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منكم، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ کتاب اس لیے بھی تمہاری طرف نازل کی ہے کہ کل قیامت کے دن تم عذر یہ بھی نہ پیش کر سکو کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی کتاب عطا کر دیتا تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر راہ پر چلنے والے ہوتے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہارا عذر ختم کر دیا. ہم پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کی نسل کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کے
سمندر میں اور خشکی میں سفر کرنے کے اسباب بھی پیدا کر دیے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں سے ہم نے اس کو رزق بھی دے رکھا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے اپنی ساری مخلوقات پر آدم اور اس کی نسل کو فضیلت عطا فرمایا پہاڑ ہیں تو وہ اس کے لیے مسخر ہیں ہوائیں ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے کنٹرول میں کر دی زمین کی سختی اور صلابت کے باوجود اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے زمین کو نرم کر دیا سمندروں کے اندر زمین کے اندر فضاؤں کے اندر وہ جس طرف جانا چاہے کہ یہ رب ذوالجلال کی عطا کرتا اس کو عزت ہے یہ رب ذوالجلال کی اس کے لیے عطا کرتا عنایت ہے کہ وہ جس طرف جانا چاہے اللہ رب العزت کی مخلوقات اس کو راستہ دے دے یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کے اندر کتنے جانور ہیں کتنی مخلوقات ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ہمارے سامنے مسخر کر دیا ہے ہمارے سامنے زیر کر دیا ہے فرشتہ ہے تو وہ بھی ہماری حفاظت کے لیے معمول ہے وہ ہمارے رزق لانے کے لیے معمول وہ ہمارے کاروبار اور ہمارے جان اور ہماری نسل کے تحفظ کے لیے معمول وہ ہمارے رزق کو بڑھانے کے لیے معمول کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ حکم دے دیا تمہیں آسمانوں سے بارش نازل کرنی ہے میرے حکم سے ابن آدم کے لیے اس بارش کے ذریعے سے رزق پیدا ہوگا اس کے جانور بھی کھائیں گے وہ خود بھی کھائے گا جنات ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جس طرف میرا آدم اور اس کی نسل رک گئے تم نے اس لیے رستہ چھوڑ دینا ہے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں کرنا ساری کی ساری مخلوقات انسان کے سامنے یہ ہے اللہ رب العزت نے اس کے ماتحت کر رکھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یہ ہماری عطا کرتا عزت ہے آدم کی نسل کو کہ ہم نے اسے دنیا کے اندر مسجود ملائکہ بنا دیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مأمور کر دیا اس کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا کہ یہ آدم ہے اسے میں نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اب تم نے اس کے سامنے جھکنا ہے اس کو سجدہ کرنا ہے یہ میرا حکم ہے فسجد الملائکہ کلھم اجمعون سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا یہ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ہدایت سے نواز دیا کتنے ہی لوگ ہیں جو آگ کی پرستش کر رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو معمولی سی فائدہ مند چیز کے سامنے بھی اس کو رب سمجھ کر جھکتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مردے کو دفنانے کے بعد اس کو کفنانے کے بعد اس کی تدفین کرنے کے بعد اس کو اپنا رب ماننے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو سنتا ہے اس کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں اور انسانوں کو بھی ان سے نفرت آتی ہے ان کے جسم سے اٹھنے والی بدبو ان کے زندگی بسر کرنے کا طریقہ ان کی اشیاء خرد و نوش کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ جو اس انسان سے نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے صرف انسان ہی نہیں بنایا انسان بنانے کے بعد رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا راہ راست بھی دکھلا دیا ہے کہ لوگوں تمہاری یہ پیشانی بڑی مقدس ہے لوگوں تمہارا یہ نام بڑا محترم ہے اور اس نام کو اس پیشانی کو میرے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی جھکانا نہ چاہیے لوگ کہاں کہاں اس کو نہیں جھکاتے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخش رکھی ہے ہمیں یہ اللہ رب العزت نے ہدایت دے رکھی ہے کہ جب بھی ہم جھکتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں لوگ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا کہ جب اس کا دنیا کے اندر کوئی نام نہیں تھا لوگ بعد میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں انسان کو پیدا کیا لیکن انسان کے پیدا ہونے سے قبل انسان کو کوئی نام نہیں تھا
کہ بشر ہوگا، اس کی یہ جسامت ہوگی، اس کا یہ کام ہوگا، اس کی یہ صفات ہوگی، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی، اس کے یہ حقوق ہوں گے، اس کے یہ فرائض ہوں گے. اللہ رب العزت سے دنیا میں اپنی ذمہ داری سونپ کر بھیجے گا. لم یکن شیئا مذکورا، اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی اور پانی کے ساتھ پیدا کیا، اس کے بعد اس کی نسل بنا دی. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، عورت کے سینے سے مرد کی پوچھ سے وہ پانی گزرتا ہے، رحم کے اندر جاتا ہے، مخصوص مدت پوری کرنے کے بعد دنیا کے اندر آ کر آنکھ کھولتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا، اس کو ہدایت بھی دکھلا دی، اس کو گمراہی بھی بتا دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے کہ تجھے ہم نے پیدا کیا ہے، فطرت پر پیدا کیا ہے، تجھے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، اپنی توحید دے کر بھیجا ہے، تجھے جو سبق ازل کے اندر پڑھایا گیا، تجھ سے جو وعدہ لیا گیا وہ میری توحید کا وعدہ لیا گیا. اب دنیا میں جانے کے بعد تیری مرضی ہے، چاہے توحید والا راستہ اپنا لے، چاہے شرک والا راستہ اپنا لے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو یہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے، وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو یہ میرا نافرمان بن جائے. یہ اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا احسان ہے. اور پھر صرف یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات ڈال دی کہ وہ اللہ کی توحید پر دنیا میں جا رہا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب بھی اس کی پیدائش ہوتی ہے وہ دنیا کی زندگی میں آ کر جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کی جب آنکھ کھلتی ہے جتنا برس اس نے رہنا ہے اور جو رہتا ہے تو اس کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، توحید پر ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُحْوِدَانِهِ، اس کے ماں باپ کیا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اب قصور کسی مولوی کا نہیں ہے، قصور کسی استاد کا نہیں ہے، تربیت کرنے والے کی غلطی، تربیت کرنے والے کا قصور، تربیت کرنے والے کے اندر عیب اور نقص کہ بچے کو چھوڑ دیا اس کی منشا پر، اس کی مرضی پر. جب وہ بگڑ گیا تو پھر دعا مولوی صاحب سے سنتا نہیں ہے، دکان پر نہیں جاتا، یہ خراب ہو گئے ہیں، 2 مرتبہ اسکول بھیجا ہے، فیل ہو گئے ہیں، ہم نے سوچا مدرسے میں ڈالتے ہیں، مولوی کو تنگ کرے، قاری کو تنگ کرے، ماں بھی سہولت میں رہے، باپ بھی سہولت میں رہے. جو وقت کا پیدائش کا اس وقت سے لے کر اس کے بگڑنے تک تم نے اس کی ساری باتیں، اس کی ساری منشا، اس کی ساری تمنائیں غلط صحیح تم اس کی پوری کرتے رہے. اور اللہ رب العزت سے دعا یہ کرتے ہو کہ تمہیں کما کر نہیں کھلا. آج تک 37 برس میری عمر ہوگی، اللہ ماشاء اللہ، آج تک مجھے نے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اس کے لیے بات ہے. یہ ضرور کہا ہے کہ وہ میرا کاروبار نہیں سنبھالتا، یہ ضرور کہا ہے کہ وہ میرا نافرمان ہے، میری بیگم کا نافرمان ہے، بہن بھائیوں سے بدتمیزی کرتا ہے، دعا کیجیے. یہ کبھی نہیں کہا کہ جمعے کے لیے نہیں آتا، یہ کبھی نہیں کسی نے آ کے کہا کہ جناب وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا. فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے. میں آپ کے سامنے آج لے کر آتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو میرا نافرمان بن جا، چاہے میرا شکر گزار ہے، فرما بردار بن جا. نافرمان کرے گا تو یہ اذیتیں ہیں، یہ عذاب ہے، یہ تکلیفیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ قبر کے اندر ہونے والی آزمائش ہے، یہ قبر کے اندر ہونے والا عذاب ہے، یہ فرشتوں نے آ کے تجھے سزائیں دینی ہیں. میدان محشر کے اندر تجھے یہ ملے گا. میدان محشر میں اتنی تہناک، اتنی اندرناک، اتنی خوفناک جہنم تیرے لیے بنائی ہے. اور اگر تو میری اطاعت اور فرما برداری والے راستے پر چلے گا، فرشتے تیرا دنیا میں بھی تیری روح قبض کرتے وقت استقبال کریں گے، تیرے لیے جنت کا بستر لے کر آئیں گے، تیرے لیے جنت کا لباس ہوگا، تیرے لیے جنت کے پھولوں کے، تیرے لیے
ہماری راہ راست بتانے کے بعد انزال رسول بھی، انزال کتب بھی ہے، ارسال رسول بھی۔ صرف یہ نہیں تھا کہ تجھے ہم نے توحید پر پیدا کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ہادی بھیجا ہے، رہنما بھیجا ہے، راہبر بھیجا ہے، ہر امت کے اندر ہم نے ایک نہ ایک کو مقتدا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل کے اندر فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ، جس نے آ کر اپنی امت کے کانوں کے دروازوں کو بجایا اور کہا ان اعبدوا اللہ، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، وہی تمہارے سجدے کا حقدار ہے، وہی تمہارے قیام کا حقدار ہے، وہی تمہارے رکوع کا حقدار، وہی تمہاری عاجزی کا حقدار، وہی تمہارے مال کا حقدار، اسی کا گھر اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کی زیارت کے لیے جاؤ، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مال اللہ رب العزت کا خرچ غیر اللہ کے نام پر، جوانی اللہ رب العزت کی دی ہوئی اور یہ گاڑی لے کر جا رہا ہے کسی مزاج پر، قوت گویائی اللہ رب العزت نے اس کو دی، زبان اللہ نے اس کی چلائی، تعلیم کرتا ہے اپنے پیر کی، قوت سماعت اللہ رب العزت نے اس کی دی، سنتا ہے اپنے پیر کی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر رسول نے اپنی امت کو آگے کہا ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تمہاری زندگی کے ہر عمل کے اندر، تمہاری زندگی کے ہر فعل کے اندر، تمہاری سوچ، تمہاری محبت، تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا مال، ہر چیز کا معیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اعبدوا اللہ، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ طاغوت ہے، اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا۔ وہ والد ہو اللہ کے مقابلے میں اگر اپنے والدین اپنے اولاد کے اوپر حکم چلاتا ہے وہ طاغوت ہے۔ وہ حکمران ہو، وہ گورنر ہے، وہ MLA ہے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کو اپنے قانون پر چلاتا ہے، لوگ اس کے قانون پر چلتے ہیں، وہ طاغوت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچنا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنایا، ہدایت پر توحید پر پیدا کیا، اور صرف اس کو یہ چھوڑ نہیں دیا کہ تو ہدایت پر ہے، تجھے ہم نے توحید پر پیدا کر دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے بعد رسول بھی بھیجے ہیں جو اسے اس کے گناہ و سبق یاد کروا رہے ہیں کہ تو اللہ کی توحید پر دنیا میں آیا ہے، تو نے اللہ کی توحید پر دنیا میں عمل کرنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے جس نے آ کر امت کے لوگوں کو سمجھایا، بتلایا، گناہ و سبق یاد دلایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ لوگ ایسے تھے، بڑے قلیل لوگ ایسے تھے، بڑے تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی رسی کو پکڑ لیا، اور زیادہ لوگ، اکثریت والے، زیادہ مقدار والے، زیادہ سر وہ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، میرے رسول نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا جاؤ دنیا کے اندر چلو پھرو، دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اکثریت کا دعویٰ کرنے والوں کو انجام کیا کیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت حق پر ہوتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت ہی اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، میرے رسول ان سے کہہ جا کر دیکھو کہ اکثریت کا ہم نے کس طرح
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. میں آپ کے سامنے اس کا بات اللہ مبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بھیجنے کے بعد، دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اور دنیا کے اندر بھیجنا توحید کی نعمت سے مالا مال توحید کی نعمت سے سرفراز کر کے بھیجنا اور پھر اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرنا کہ صرف امانت، صرف وہ دولت اور توحید کی نعمت سے سرفراز کر کے بھیجا ہی بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بھی قائم کر دیا کہ اگر کہیں تمہیں غلطی لگے گی تو میرا یہ نبی، میرا یہ رسول، اس کا یہ اسوہ، اس کا یہ قدوہ جو تمہارے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا. اللہ رب العزت نے بھیج دیا، کتابیں نازل فرمائی. نزل علیک الکتاب بالحق. رب الجلال کی ذات وہ ذات ہے جس نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا جو بالکل برحق ہے، جس نے تیرے اوپر ایسی کتاب نازل کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. مصدقا لما بین یدیہ، اور تیری کتاب ایسی کتاب ہے جو پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے کہ موسیٰ بھی سچا رسول تھا، عیسیٰ بھی سچا رسول تھا. اس کے اوپر اترنے والی اللہ کی طرف سے کتاب سچی تھی، بعد میں اس نے تعریف کر دی لوگوں نے. ابراہیم بھی سچا تھا، اسماعیل، اسحاق، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے ادریس، ذوالکفل، زکریا، یہ سارے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تھے. اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں حاضر بنا کر بھیجا تھا. مصدقا لما بین یدیہ، پچھلی جتنی باتیں ہیں وہ رسولوں کو کتابیں اور تیری کتاب میں تمام رسولوں کی رسالت کی بھی تصدیق کی، تمام کتابوں کے بر حق ہونے کی بھی تصدیق کی.
وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جس ذات نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا اسی ذات نے اللہ رب العزت ہی نے تم کی زندگی میں تورات اور انجیل کو بھیجا تھا، نازل کیا تھا، اتارا تھا۔ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، کس لیے اتارا تھا کہ یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوگی، لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنواریں گے۔ اگر رب الجلال صرف اتنا ہی کر دیتا کہ دنیا میں بھیجے تھا، نہ رسول آتا نہ کتاب آتی رہنمائی کے لیے، ہمارے اعمال بگڑ جاتے، رب الجلال کے پاس جا کر ہم جواب کیا دیتے؟ لیکن اس کی ذات، اس کی مہربانی، اس کا لطف و کرم، اس کا احسان، اس کا فضل کے دنیا میں بھیجا، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی کہ کہیں اگر بھولو تو اس کتاب کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اسی نے قرآن پاک کو بھی نازل کیا۔ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی۔ مبارک، یہ کتاب بڑی باعث برکت ہے، یہ اتنی باعث برکت کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو دنیا میں لے کر آیا وہ فرشتہ رب الجلال نے سید الملائکہ بنا دیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی کوئی تعداد نہیں کہ ہزاروں فرشتے بیت المعمور کے اندر ایک دن جب سجدہ کرتے ہیں قیامت تک کے لیے باری نہیں آتے۔ بیت اللہ سے بالکل اوپر جا کر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی موجود، آسمان اور زمین کے درمیان بھی موجود، ہر انسان کے ساتھ بھی موجود، رب الجلال نے اتنی مقدار مقرر کر دی۔ اللہ رب العزت کے وہ فرشتہ جو اس کتاب کو رب الجلال کے حکم سے لے کر آیا ہے اور اس آدمی پر لے کر آیا جس کو رب الجلال نے منتخب کیا تھا، رب الجلال نے اس کو سید الملائکہ بنا دیا۔ یہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ کتنی باعث برکت ہے یہ کتاب۔ اور جس رسول کو اترتی ہے، جس رسول کو رب الجلال نے اس کتاب کے لیے منتخب کیا ہے، وہ رسول اشرف الرسل ہے، وہ سید ولد آدم ہے۔ قیامت کے دن جب تک وہ جنت کا دروازہ نہیں بتائے گا، جنت کا دروازہ کوئی کھلوا نہیں سکے گا۔ لواء الحمد بیدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی ساری تعریفات کا جھنڈا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یحشر الناس علی قدمیہ، سارے کے سارے لوگوں کو میرے سامنے جمع کیا جائے گا۔ رب الجلال میرے سامنے آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے سارے لوگ میرے سامنے جمع کر دیے جائیں گے۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنا امام بنا دیا، اس امام کو چھوڑ دیا جس کے پیچھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء اور رسول کھڑے ہیں۔ لوگوں نے اس امام کو، اس مقتدا کو، اس قائد اعظم کو چھوڑ کر اپنا اپنا قائد بنا لیا ہے۔ حدیث ٹھیک ہے کہ میں مانتا نہیں، کیوں؟ میں حنبلی ہوں۔ حدیث ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں حنفی ہوں۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن میرا تعلق فقہ شافعی کے ساتھ ہے، میرا تعلق مالکہ کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا کیونکہ میرے ایمان نے اس حدیث پر عمل کرنے کو مجھے کہا نہیں۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن کیا کروں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ ہے حدیث کے حدیث ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن میری بیگم نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے، میری برادری، میرا کنبہ، میرا خاندان، میرا باس، میری جاب۔ ہر کتاب انزلناہ مبارک، زندگی میں برکت چاہتے تو یہ کتاب اپنے پر لازم کرو۔ گاڈ بلیس اور ہوم لکھنے سے کبھی برکت نہیں ملے۔ لکشمی کے سامنے پرساد وہ رکھتا
جو مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، اللہ کے کسی گھر کے کسی مسکین بندے کے نام پر خرچ کرنے کی بات ہے، ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں. کس پر خرچ کرنا ہے؟ بچے کی فیس ہے، گھر کے، مجھے تو 1,00,000 روپے روزانہ 1 مہینے کا چاہیے، ورنہ میں سروائیو نہیں کر سکتا. جب تو کماتا نہیں تھا تو صرف رو کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا تھا، تو رو کے ہی اپنے درد کا اظہار کرتا تھا، تو رو کے ہی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا تھا، تو رو کے ہی بتاتا تھا کہ میں نے پیشاب کا کھانا کر لیا. اس وقت کی تو تیرے رب نے تیری ضرورتیں پوری کی تھی نا. اب تو اس کی راہ میں اس کا دیا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اپنے بیٹے کو کہتا ہے، یہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ سارا کچھ کمایا ہوا میرا ہے، میں نے اپنی جوانی برباد کی ہے، تمہاری خاطر برباد کی ہے. آج اگر کوئی میری ضرورت کی بات آتی ہے، ان کا تو خرچے پورے نہیں ہوتے. اور اس رب کی طرف نہیں دیکھتا کہ دنیا کی جدید سائنس بھی حاصل ہونا چاہ رہا ہے کہ کس طرح 3 اندھیروں کے اندر بچہ موجود ہے، رب العزت اس کو رزق دے رہا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے کہ جس سے مجھے وہاں پر رزق دیا، وہ تو مجھے بالکل تندرست بنا دیا، مجھ سے اس سے برکت دے سکتا ہے. اس کتاب کو جب تک نہیں اپنی زندگی میں لازم کریں گے، اس کتاب کو نہیں نافذ کریں گے، اس وقت تک زندگی میں برکت نہیں آئے گی. بیگم لیلی حسین اور جمیلہ خوبصورت ہے. میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے بیگم چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، نہ مال کی تمنا ہے، نہ عہدے کی تمنا، نہ بڑے خاندان کی تمنا. پھر وہ بیگم آ کر انگلی پر ایسے نچاتی ہے نا، پھر ایسے وہ دن کے وقت 14 طبق اس کے روشن کرتی ہے، اس کو سارے ستارے نظر آتے ہیں، رات کے وقت اس کو چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے، اس کی بے بسی اس کو محسوس ہوتی ہے. تیری فرمائش تھی نا بھولت، اگر تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے بیگم ایسی چاہیے کہ جو قانون اللہ کے قانون کو سمجھتی ہو، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کو سمجھتی ہو، پھر تیری زندگی میں برکت بھی ہونی تھی، تیری زندگی میں سکون بھی ہونا تھا، تیری اولاد کی نیک ہونی تھی، پھر تیرے مال میں بھی برکت ہونی تھی. تم نے تو مال دیکھا، ایک ہی ایک بیٹی ابھی ایسی جگہ دینی ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو، پھر وہ بڑی ماں بھی لے کے جاتا ہے، پھر وہ علی مجبری کے پاس بھی لے کر جاتا ہے، پھر وہ شہباز قلندر کے گھر کا طواف بھی کرواتا ہے، اس کی قبر پر بھی لے کر جاتا ہے. کیوں؟ مال پر دیا نا. وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا، تم نے مال کا سودا کیا تھا، میں نے خرید لیا، تمہاری بیٹی تمہاری نہیں ہے، میری بیگم. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے جو میں تمہاری طرف بھیجی ہے. فاتبعوا، برکت چاہتے ہو، زندگی سنوارنا چاہتے ہو، خود بہتر ہونا چاہتے ہو، اولاد کو بہتر کرنا چاہتے ہو، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو. یہ تمہیں بھی سنبھالے گی، تیری بیوی بھی سنبھالے گی، تیرے بچے بھی سنبھالے گی، تیرا کاروبار بھی سنبھالے گی، تیری دنیا بھی، تیری قبر بھی، تیری آخرت بھی، سب کچھ سنبھالے گی. تو اس کو سنبھال تو صحیح. واتقوا، اللہ رب العزت سے ڈر. انشاءاللہ آنے والے بات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ کتاب دنیا کیسے سنبھالتی ہے، یہ کتاب میری آپ کی قبر کیسے سنبھالے گی، یہ کتاب مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو کیسے کرے گی. اللہ رب العزت نے اسے باعث برکت، اسے بابرکت کہا تو کیوں کہا ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں. اللہ رب العزت نے یہ سارا انسان بنا دیا، کتنے بہترین انمول آزاد جسم کے ساتھ جوڑ لیے. ساری دنیا کی دولت دے کر بھی وہ اپنی آنکھیں قربان نہیں کرنے کو تیار، ساری دنیا کی دولت دے کر بھی وہ اپنی ٹانگیں نہیں کروا سکتا کہ یار اگر میری ٹانگیں نہ رہی تو میں نے دولت کو کیا کرنا، اگر میری آنکھیں ہی نہ رہی تو میں نے دولت کو کیا کرنا. کوئی سمجھدار آدمی یہ سودا نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے انسان بنایا، مکمل آزاد بنایا، ہدایت و توحید پر پیدا کر دیا، رسول بھیج دیا، کتاب نازل کر دی. پھر بھی اگر وہ اس زون کے اندر مبتلا ہے کہ میں اکثریت میں ہوں اور اکثریت میں اور تک کتاب اللہ کی مجھے ضرورت نہیں، سنت رسول اللہ کی مجھے ضرورت نہیں، میری فقہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا نچوڑ ہے، اس کتاب اور سنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یقیناً وہ شخص گمراہی پر ہے، ہدایت پر نہیں ہو سکتا. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے امام کی فقہ کافی ہے،
فرمودات کافی ہیں، مجھے کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ کی ضرورت نہیں، وہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ راستے پر نہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں، اللہ رب العزت کے منتخب کردہ ہوئے راستے پر نہیں۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين، اللهم اجعل كلمة الاسلام العليا واجعل كلمة الكفر السفلى، يا قاضي الحاجات قضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الناس ورب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے دوست ہیں عبدالوہاب بھائی سلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی نیک کو قبول فرمائے، اور جو بشی تقاضے سے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما کر انہیں نالائقین کے درجے کا عطا فرما۔ جتنے بھی ہم میں سے کسی کا عزیز رشتہ دار قریبی تعلقات بہت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بدولت اس کی نیکیوں کو قبول فرما کر اس کے جنت میں درجے کا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔